بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کنفرم کرے گا کیا آ رہی ہے؟ لیگ کر رہی ہے آواز آپ کی. یس سر آواز. یس سر. ہیلو. ہاں جی ٹھیک ہے اسٹارٹ لیں گے. جی سر آواز ٹھیک ہے. السلام علیکم. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ اوکے صحیح ہے. یس اسکرین سر. شیئر کر دیتا ہوں. سر کائنڈلی تھوڑا سا لاؤڈ بولے. اوکے سر. اسکرین دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. جی سر ابھی شو رہی ہے سر. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس سر. تھینک یو. یس سر. Welcome to second lecture of introduction to BIM Autodesk Revit. You all will know this introduction, so let's get start this presentation. This is the topics for today's presentation. We have discussed earlier about Autodesk Revit, its interface, and the model we are going to model in it, a BIM model. So today we will quickly discuss how we can start an architecture project in Autodesk Revit, and then how we can start a structure project in Autodesk Revit. Then how we can set different levels and grids for a reference where we can draw our walls and columns, beams, etc. And then going on, we will be modeling foundations, columns, and all the steps in the screen you can see. And finally, we will be making some schedule for 5D BIM. Actually, when a 3D model is improved with cost, like a cost is added to a 3D model or 4D model, it become a 5D BIM. So we'll look into that specific part of the BIM also. So let's go to Autodesk Create. یہ اسکرین آپ کو دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ یس سر. اچھا. تو یہ جو آپ اسکرین پہ دو دیکھ رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اسٹرکچر پروجیکٹ ہے اور رائٹ سائڈ پہ یہ آرکیٹیکچر پروجیکٹ ہے. تو آپ کو دکھائی دے رہا ہو کہ سیم لیولز اور گریڈس پہ یہ بنے ہوئے ہے، لیکن لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آرکیٹیکچر ڈیٹیلز وغیرہ نہیں ہے. جسٹ اسٹرکچر ماڈل ہے، اس میں فاؤنڈیشن ہے اور پھر اس پہ بیمز اور کالمز، سلیبس اور اسٹیئرس ہے. اور جو رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ کو صرف والز، ریلنگس اور ونڈوز، ڈورز ایٹسیٹرا دکھائی دے رہے ہیں، باقی کوئی اسٹرکچر ڈیٹیلز نہیں ہے. تو دو سپریٹ پروجیکٹس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اصل میں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ماڈل بنانا ہو اینڈ آپ چاہتے ہو کہ دو ٹیم ہو یا تین ٹیم ہو، وہ پیرالل پہ کام کرے تاکہ کام بھی اسپیڈ اپ ہو جائے اور افیکٹولی سارے کام ایک ساتھ صحیح سے ہو جائے. تو آپ اس طرح کر لیتے ہو کہ اسٹرکچر انجینئر جو ہوتا ہے وہ اسٹرکچر ڈیزائن بنا دیتا ہے، ماڈل بنا دیتا ہے. آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے وہ سیم اسی ریفرنس گریڈ اور لے آؤٹ کو یوز کر کے ہوئے آرکیٹیکچر ماڈل بنا دیتا ہے. میکینیکل، الیکٹریکل یا پلمبنگ والے جو ہوتے ہیں وہ میکینیکل والا ٹیمپلیٹ یوز کر کے وہ پروجیکٹ بنا دیتا ہے، ماڈل بنا دیتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آپ سارے
پروجیکٹس کو لنک کر کے ایک کمبائنڈ پروجیکٹ بنا دیتے ہو. ابھی اگر اس پروجیکٹ میں ہم آ جائیں, یہ آرکیٹیکچر پروجیکٹ جو ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اسٹرکچر, لیکن اگر اس میں ہم لنکس پہ آ جائیں, یہاں پہ انسرٹ پہ آپ اس میں ریوٹ لنک ڈال لیں اور ہم یہ اسٹرکچر والا ماڈل اس میں لنک کر دیں. اس میں پہلے سے میں نے ایکسکیوز می سر. جی سر. سر اگر آپ ریکارڈنگ آن کر رہے سر تو پھر بڑی ریکارڈنگ ایکچولی ایکسٹرنلی ہو رہی ہے یہاں پہ, وہ پرسنل ای میل سے میٹ ہم نے جوائن کیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے وہ ایکسٹرنلی آرگنائزر کر رہے ہیں. کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کو انسٹرکٹر کو بار بار بیچ میں نہ روکیں. اوکے سر, تھینک یو سر. اوکے, تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹرکچر ماڈل ہے, اس میں ہم آرکیٹیکچر ماڈل ہے, اس میں ہم اسٹرکچر ابھی آرکیٹیکچر والے نے یہ کام کیا ہے اسی سیم گریڈ اور لیولس کو یوز کر کے بھی. اسٹرکچر ماڈل اس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے, پھر اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ کوئی کلیشز وغیرہ تو نہیں ہو رہی, کوئی میکینیکل کا آبجیکٹ یا کوئی آرکیٹیکچر آبجیکٹ جو ہے وہ اسٹرکچر کے ساتھ اگر کلیش کرتا ہے, اور اس کو ہم ایز اٹ از اس کی ڈرائنگس بنا کے ایگزیکیوشن کے لیے دے دیں. تو آفٹر ایگزیکیوشن اگر وہ کام سٹارٹ کرے, اس کلیش کو ہم ڈیٹیکٹ نہ کر سکے, اس کو پہلے سے ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہاں پہ کلیش آنے والا ہے, تو آفٹر کنسٹرکشن اس میں وہ کلیش آ جائے گی. فار ایگزامپل اس میں کلیشز کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, ہارڈ کلیش ہوتا ہے, سافٹ کلیش ہوتا ہے, پھر ایک کلیش ہوتا ہے اس کو ہم ہارڈ ہو گیا, سافٹ ہو گیا, اور ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو ٹائم ریلیٹڈ کلیش ہوتا ہے. وہ اس طرح کا کلیش ہوتا ہے کہ مطلب وہ ایگزسٹ اس طرح نہیں کرتا, لیکن وہ آپ کو جب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. ہارڈ کلیش کی مثال یہ ہو گئی کہ ابھی فار ایگزامپل اس میں ابھی میں لاسٹ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرح کی کلیش آ رہی ہے, کہ ایک بیم ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی پائپ وہ کلیش کر رہی ہے, تو یہ ہارڈ کلیش ہو گئی, جس میں فزیکل جیومیٹری ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہی ہے. سافٹ کلیش اس طرح ہو گئے کہ آپ نے فار ایگزامپل بیم ہے, اس میں آپ نے ایک ریبار اس میں ڈالی ہے, لیکن ریبار کی آپ نے وہاں سے ایک اسپیسیفک کور پہ ڈالنی ہوتی ہے. اگر وہ کور آپ مینٹین نہیں کرتی تو وہ کور کے ساتھ اس کی اسپیسنگ کی کلیش آ جاتی تھی, اس کو سافٹ کلیش کہتی ہے, یا کنزرویٹو ہارڈ کلیش بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر تیسری ٹائپ بتائی میں نے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کلیش ہے جو جیومیٹری وائز نہیں ہے, لیکن فار ایگزامپل ابھی آپ نے کوئی اسٹرکچر بنانا ہے, اسی اسٹرکچر میں اگر ہم آ جائے یہاں پہ اس فلور میں کوئی چیز کوئی کنکریٹنگ وغیرہ کے لیے ایک اسپیسیفک مشینری وغیرہ چاہیے, لیکن وہ مشینری کی سائز اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسی ڈور یا پھر وال سے تھرو نہیں ہو جا سکتی, تو اس کے لیے ہم والس کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے اس مشینری کو ہم نے سیٹ اپ ادھر کرنا ہوگا, وہ اس کا جو ریلیٹڈ کام ہوگا وہ کرنا ہوگا, اس کے بعد ہم نے پھر وال کنسٹرکٹ کرنے ہوگی. ابھی اگر یہ کلیش کا ہم پہلے سے ڈیٹیکٹ نہ کریں اور جو بلڈر ہوگا وہ اس نے پہلے سے وال کنسٹرکٹ کی اور بعد میں اس نے مشینری کو لگانا ہوا, تو اس کو پتہ چلا کہ مشینری تو یہاں سے جا ہی نہیں سکتی, تو جو کلیش ہوگی اور اس کا پہلے سے ہم بم میں سے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہ ختم نہ کر دے, تو پھر بعد میں وہ ٹائم لیگ بھی ہو سکتا ہے, پروجیکٹ کا ٹائم, اس کی ڈیوریشن انکریز ہو سکتی ہے, اور سیم اس کے ساتھ اس کی کاسٹ اور باقی چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس بناتے ہیں, آرکیٹیکچر کا ڈفرینٹ, اسٹرکچر کا ڈفرینٹ, میکینیکل کا ڈفرینٹ, پھر اسی کو کمبائن کر کے اس میں کولیبریٹیو کام کرتے ہیں. تو یہ بیم کی ایک بینیفٹ ہے, ایک مین اس کی جو بینیفٹس ہے اس میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ہم نے ساری جو ٹیمز ہوتی ہیں انہیں کولیبریٹیو ایک ہی ماڈل پہ کام کرنا ہوتا ہے. ابھی جس طرح جیسے آپ وہ کھولو گے, اس پہ ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں, تو اس میں ہم سٹارٹ میں سے یہ ساری چیزیں بتا دیں گے کہ کس کس طرح یہ بنتی ہے. تو سب سے پہلے ماڈلز میں اگر فار ایگزامپل ہم نے وہ یہ جو سیم ماڈل ہم نے یہاں پہ اپنے اسکرین پہ دیکھا تھا یہ والا, اس کو ہم نے دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنا ہے. تو یہ سارے والے اسٹیپس جو میں نے بتائے تھے کہ پہلے آپ نے پروجیکٹ, تو آپ کو تو پتہ چلا کہ آرکیٹیکچر اور اسٹرکچر پروجیکٹس ہم کیوں ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس یوز کر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس بناتے ہیں. تو ابھی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم اسٹرکچر ٹیمپلیٹ یوز کر لیتے. اسٹرکچر ٹیمپلیٹ اور آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹرکچر ٹیمپلیٹ میں آپ کو آرکیٹیکچر کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہڈن ہوتی ہے, آپ شو کر سکتے ہیں اس کو,
فار ایز آپ کو جسٹ اس چیز کو اس نے ہائڈ کیا ہوتا ہے, صرف اسٹرکچرل چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے تاکہ اس میں آپ اسٹرکچرلی جو چیزیں آپ نے لگانی بنانی ہوتی ہے وہ بنا دیں. اس طرح آرکیٹیکچر میں پھر اسٹرکچر والے ہائڈ ہوتی ہے, اس کو پھر آپ اپنی مرضی سے ہائڈ اور ان ہائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جب نیا پروجیکٹ آپ ریوٹ میں کھول لیتے ہو تو اس میں سے بائی ڈیفالٹ یہ آپ کو کچھ لیولز وغیرہ وہ بنا دیتا ہے. ابھی اس نے ایک لیول 1 بنایا ہے, ایک لیول 2 بنایا ہے, تو یہاں پہ آپ کو سامنے لیول 2 سر ابھی کھلا ہوا ہے, اگر لیول 1 میں چلے جائے. جی سر. سر یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ نیو پروجیکٹ میں سر یہ امپیریل آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ ہے اور یہ میٹرک آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ ہے, تو اس میں کون سا سلیکٹ کرے پھر سر, میٹرک والا یا اچھا, امپیریل والا؟ ابھی آپ نے اگر جو یونٹس وہ یوز کرنے ہوتے ہیں, اگر آپ نے فیٹ اور انچز وغیرہ یہ والی یونٹس یوز کرنے ہیں تو آپ امپیریل کھول لیں. اگر آپ نے میٹرز اور وہ والے سینٹی میٹر ملی میٹر اس طرح کی وہ یونٹ یوز کرنے ہیں تو پھر آپ میٹرک وہ ٹیمپلیٹ اوپن کر لیں. تو ہم پاکستان میں اوکے زیادہ تر امپیریل میں کام کرتے, تو اسی پروجیکٹ کے بھی آپ امپیریل کو لیں. اسی نے بائی ڈیفالٹ یہ والا میرے خیال سے امپیریل بنا ہوگا. اس کے اگر ہم ایسٹ ایلیویشن میں چلے جاتے تو ہاں یہ امپیریل ہی ہے, اس میں ابھی یہ جو لیول ہے فیٹس میں شو رہے. اوکے سر. تو یہ اس نے بائی ڈیفالٹ 2 لیولز بنائے ہیں, لیول 1 اور لیول 2. اس کو ہم ایسٹ یا کوئی دوسری ایلیویشن میں آ کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں فرسٹ لیول جو ہے وہ 0 فیٹ پہ, یہ ہمارے پاس بالکل گراؤنڈ لیول ہو گیا, اور یہ فرسٹ جو سٹوری یا لیول فلور جو اس نے بنایا ہے 10 فیٹ پہ. تو اس کو پھر ہم کس طرح ایڈٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ جس طرح نیا پروجیکٹ کھول دو تو یہاں پہ مینیج میں آپ یہاں پہ آ جائے اور یہاں پہ آپ کی پروجیکٹ کی یونٹس وغیرہ سیٹ کر لیں. ابھی اگر یہ فیٹ وغیرہ اس میں اسکوائر فیٹ کیوبک فیٹ اس میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں میٹر وغیرہ, تو یہاں سے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں, یا آپ کو مینیج میں یہاں پہ پروجیکٹ یونٹ سے یہاں پہ کر سکتے ہیں. جو آپ کے پروجیکٹ ریلیٹڈ انفارمیشن ہو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کہ جس آرگنائزیشن کے لیے آپ کام کرتے ہو, بلڈنگ کا نام کیا ہے, آتھر کون ہے, ایشو ڈیٹ, یہ ساری جو ڈیٹیلز ہوگی یہاں پہ ایڈ کرو گے آپ. تو بعد میں جب آپ شیٹس وغیرہ بنا دو گے تو یہ آپ پہ خود ریپلیکیٹ ہو جائیں گی. تو بیم ماڈل کا یہ فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے مطلب کیڈ ڈرائنگس کی طرح ہر ایک ویو نہیں بنانی ہوتی. ابھی اگر میں لیول میں ایک لائن ڈرا کر لیتا ہوں, ایک وال ڈرا کر لیتا ہوں, تو ساری ویوز میں خود ریپلیکیٹ ہو جائے گی. اس کی 3D ویو بھی بن جائے گی, اس کی ایلیویشن بھی بن جائے گی, اس کی پلین ویو بھی بن جائے گی. اس طرح اگر ہم یہاں پہ کوئی انفارمیشن ڈال دیں پروجیکٹ انفارمیشن میں, تو بعد میں اگر ہم شیٹس یوز کریں گے تو اس میں خود شیٹس کی جو اس میں آپ نے اگر پروجیکٹ نیم ڈالا ہوگا تو اس نے خود نے آئیڈینٹیفائی کرے گا یہ پروجیکٹ انفارمیشن سے لے کے کہ یہ پروجیکٹ کا نیم ہے, وہ ادھر اس پہ اس کو ریپلیس کر دے گا. تو یہ پروجیکٹ سیٹنگ ہو گئی. ابھی اسٹرکچر ٹیمپلیٹ ہم نے کھولا ہے اور اس میں 2 لیولز ہے. تو جو آپ نے یہ والا ماڈل دیکھا تھا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گراؤنڈ لیول ہے, پھر فرسٹ لیول ہے, پھر سیکنڈ ہے, اور ایک نیچے اس کی فاؤنڈیشن بھی ہے. اس میں یہ ٹوپو بھی میں نے ایڈ کیا تھا. ٹوپو اصل میں ایک سرفیس ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ریئل سرفیس کی کنٹورز وغیرہ اس کی آپ کے پاس ایلیویشن ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ ماسنگ اینڈ سائٹ میں ڈال سکتے ہیں. آپ ٹوپو سرفیس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک سائٹ آپ کے پاس یہ اسٹرکچر پلین یہاں پہ سائٹ ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ نے اس کی ٹوپو سرفیس میں پوائنٹ کی ایلیویشن ڈال کے یہاں پہ ایلیویشن آپ پٹ کر لیں گے اور اس پہ کلک کریں گے تو اسی پوائنٹ کی وہ ایلیویشن دے دے گا. تو اس طرح آپ کے پاس ایک سرفیس بن جائے گی. ابھی فار ایگزامپل اس میں ہم بالکل 0 پہ ایک پوائنٹ ڈال لیتے ہیں, دوسرے پوائنٹ کی اگر ہم ایلیویشن دے دیتے 1 فیٹ دے دیتے تو یہ دوسرے پوائنٹ کی ایلیویشن 1 فیٹ ہو گئی. ابھی اس کو اگر ہم 2 کر دیں تو 2 فیٹ کی ایلیویشن پہ دوسری لائن بن گئی. تو جیسے جیسے آپ ایلیویشن ڈالتے جاؤ گے تو اس طرح کی ایک سرفیس بنتی جائے گی. اس میں آپ پھر نیگیٹو ویلیو بھی دے سکتے ہیں. یہ میں نے خود سے بس ویسی کچھ ویلیوز میں اس کو دے رہا ہوں. تو یہ ایک ٹوپو ہمارے پاس یہ بن جائے گی. اس کو اگر آپ اس میں دیکھ لیں 3D میں آ کے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ یہ اوپر جو ریبن ہے آپ
کوئک ایکسس ٹول بار، یہاں پہ آپ یہ ہوم والی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس کی ڈیفالٹ 3D ویو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ شو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو فائن کر لیتے ریئلسٹک میں. ابھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کو وہ شو نہیں ہو رہا جو ہم نے یہ والا سائٹ بنایا تھا. اس کے لیے آپ نے پھر سیم اس پہ آنا پڑے گا ویو پہ، اور یہاں پہ آپ نے اس کی جو پراپرٹیز ہے اس میں ویزیبلٹی اینڈ گرافکس میں آپ اس کی جو چیزیں وہ آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں، جو ویو کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے اسٹارٹ میں ہم نے ٹیمپلیٹس میں بتایا تھا کہ آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ کو لیں گے یا اسٹرکچر ٹیمپلیٹ کو لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو جب اسٹرکچر ٹیمپلیٹ آپ نے کھول دیا تو اس نے اسٹرکچر ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھی اس کو شو رکھا ہے، اور باقی جو آرکیٹیکچر اور میکینیکل ریلیٹڈ آئٹمس ہے اس کو اس نے ہائڈ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اب سائٹ کو وہ سرچ کر لیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کو اس نے ہائڈ کیا ہوا ہے. تو سائٹ کو ہم چیک کر لیں گے اور اس کو اپلائی اور اوکے کر دیں گے. تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہڈن آئٹمز، یہاں پہ آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو سامنے اس کے ساتھ آئٹم ہے ریویل ہڈن آئٹم، یہ نیچے یہاں پہ یہ بلب سا جو بنا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہڈن آئٹمز یہ شو کر دے گا. تو اس کو آپ ان ہائڈ اس طرح کر سکتے، اس پہ کلک کریں اور رائٹ کلک سے ان ہائڈ اینڈ ویو کر دیں. کیٹیگری بھی کر سکتے، ایلیمنٹ بھی کر سکتے. ابھی یہاں پہ ایک سنگل کیٹیگری ہے تو اس پہ یہ ان ہائڈ کر دیں گے. اب دوبارہ سیم اسی ویو کے لیے جانے کے لیے تو اس کو ہم ہائڈ کر دیں گے. تو یہ ہمارے پاس یہ ٹوپو بن گئی ہے. تو جو پوائنٹس ہم نے ڈالے تھے اس کی یہ سروس بن گئی. جو ہم نے پازیٹیو پوائنٹس ڈالے تھے، نیگیٹو ڈالے تھے، زیرو ڈالے تھے، تو اسی کے اکارڈنگلی اس نے یہ والی سرفیس بنائی ہے. ابھی یہ سرفیس بن گئی، اس پہ ہم نے وہ والے گریڈس اور لے آؤٹس ڈالنے تاکہ اس پہ ہم اپنی وہ ماڈلنگ سٹارٹ کر لیں. تو آپ کسی بھی لیول پہ جا سکتے، سائٹ پہ جا سکتے. ابھی فار ایگزامپل لیول 1 میں ہم آ جائیں تو یہ ہمارے پاس کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے. لیول 2 پہ آپ آ جائیں تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پہ اپنے لیے گریڈس بنانے ہوں گے. جو آپ کا ماڈل ہوگا ریفرنس کے لیے آپ گریڈس بنائیں گے اور پھر اسی گریڈ پہ آپ اپنی ماڈلنگ سٹارٹ کریں گے. تو گریڈس بنانے کے لیے آپ اس پہ ٹیب پہ چلے، اسٹرکچر ٹیب پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو گریڈ یہاں پہ شو ہو رہے. تو یہاں سے آپ گریڈ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈرائنگ ٹولس ہے، لائن ہے، پھر اسٹارٹ اینڈ آرچ کا ہے، اور یہ پک لائنس کا ہے. ابھی یہاں پر ہم نے کوئی چیز انسرٹ نہیں کی ہے تو ہمارے پاس لائنز شو نہیں ہو رہے. تو ہم اسی لائن کو کلک کر کے ہوئے وہ بنا دیتے ہیں، گریڈ بنا دیتے ہیں. تو یہ ابھی آپ بائی ڈیفالٹ اس نے اس کو 1 نیم دیا ہوا ہے. اگر دوسرا ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا گریڈ بنا دیتے تو اس نے 2 نام دیا ہوا ہے. ابھی اگر ہم اس کی پرپینڈیکولر کوئی دوسرا گریڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس نے اس کو خود 3 نام دیا. اس اینگل پہ جیسی آپ بنانا چاہتے تو اس طرح آپ بنا سکتے ہو. ابھی فار ایگزامپل اس کو میں الفابیٹ میں اے دے دیتا ہوں اور کوئی نیا گریڈ میں اس یہاں پہ بناؤں گا تو اس کو بی نام دیا ہوا اس نے. تو یہ جب پہلے 1 تھا تو اس کے بعد اگر ہم دوسرا بنا لیتے تو اس کو 2 دے رہا تھا، پھر نیکسٹ کو 3 دے گا. ہم نے اس کو الفابیٹ میں چینج کر دیا، اے کر دیا تو بی ہو گیا، پھر سی آئے گا. اگر ہم ایک پی سے سٹارٹ کر لیتے تو پھر کیو آ رہا تھا. تو اس طرح یہ گریڈس ہم بنا سکتے ہیں اپنے ریفرنس کے لیے تاکہ اس پہ پھر ہم ڈرائنگ کریں گے. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایلیویشن میں آ جاتے ہیں. تو گریڈ ہو گیا. ابھی لیول سے ہمارے پاس کی کون سے لیول ہم نے بنانے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے ہمارے پاس اس میں یہ والا ہمارے پاس 0 جو گراؤنڈ لیول ہے اس کو آپ رینیم کرنے کے لیے اس پہ کلک کریں اور اس کا نام رکھ دیں. تو اس کو فار ایگزامپل گراؤنڈ فلور ہم نے نام رکھ دیا. یہ اوپر والے کا آپ اسی پہ جسٹ کلک کر کے اس کا نام چینج کر سکتے ہیں. یہ فرسٹ فلور ہو گیا. ابھی ہم نے اس کی وہ بنانی ہے فاؤنڈیشن والی لیول بنانی ہے اور ایک سیکنڈ سٹوری والی لیول بنانی ہے. تو سیم اسٹرکچر ٹیب میں آپ آئیں گے اور جہاں پہ گریڈ تھا تو اسی کے اوپر یہاں پہ آپ کو لیول شو ہوگا. تو آپ لیول پہ کلک کریں گے تو یہ خود لیول یوز کس لیے ہوتا ہے؟ جی سر یہ لیول یوز کس لیے ہوتا ہے؟ اچھا لیول اس لیے یہ آپ کی ریفرنس کے لیے یوز ہوتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل آپ نے ایک کالم بنانی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو بتاؤ گے کہ کالم کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کہاں پہ ختم ہو رہی ہے. لیول اس طرح ہے جس طرح آپ کے
منزلیں ہوتی ہے گھر میں. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی منزل ہے, دوسری منزل ہے, تیسری منزل ہے, تو پہلی منزل کو آپ لیول 1 کہہ دیتے ہیں, سیکنڈ منزل کو آپ لیول 2 کہہ دیتے ہیں. پھر اس میں جس طرح ہمارے پاس اگر کوئی کمرشل بلڈنگ ہے یا اپارٹمنٹس وغیرہ, اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گراؤنڈ فلور ہوتا ہے, اس کے نیچے بیسمنٹ 1 ہوتا ہے, بیسمنٹ 2 ہوتا ہے, فرسٹ فلور ہوتا ہے, سیکنڈ فلور ہوتا ہے. تو اس طرح اسی میں لیولس ہے, اسی کے تھرو آپ اس میں ڈیفائن کریں گے کہ یہ کالم اسی لیول سے لے کے اسی لیول تک جا رہا ہے, بیم جو ہے اسی لیول میں ہم اس کو کاسٹ کریں گے, سلیب جو ہے وہ اسی لیول پہ ہم ڈالیں گے, فاؤنڈیشن تھے اس کو ہم اسی سٹوری پہ ڈالیں گے, اسی لیول میں ڈالیں گے. تو اسی لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ یس سر. سر اگر ہم زیادہ لیول دیں تو سر اس میں سے لینٹر لیول ہے سر, وہ بھی ہم بیچ میں اگر انٹر کر دیں درمیان میں سر فرسٹ فلور میں جو ہم 0 to 10 دے رہے ہیں, جی جی, اگر اس میں ہم بیم لیول ہے وہ انٹر کر دیں سر, بیٹر نہیں ہوگا کہ زیادہ لیولز ہوں؟ جتنے یہ تو آپ کے ریفرنس کے, مطلب اگر آپ لیول دو گے تو آپ کو ڈیل کرنا ایزی ہوگا. ابھی فار ایگزامپل یہ گراؤنڈ فلور ہے, ہم نے فرسٹ فلور دیا, اس کے درمیان کوئی لیول نہیں دیا ہے, لیکن ابھی آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس میں ونڈو کی سٹارٹ والی لیول الگ دینی ہے تاکہ میں اس کو نام دے دوں. فار ایگزامپل یہ گراؤنڈ ہے تو وہی سیم اسی پہ کلک کرے, یا پہ ڈسٹینس پہ آپ بتا دیں کہ گراؤنڈ سے 3 feet پہ میرا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے, ونڈو کا لیول سٹارٹ ہو رہا ہے. جی, تو آپ کلک کریں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اس نے 3 feet خود سے لیا ہے. ابھی فار ایگزامپل آپ کو پتا چلے کہ 3 feet نہیں 4 feet ہونا چاہیے, اس کو آپ 4 feet کر دیں, یہ خود 4 feet پہ آ گیا. ابھی اس کو آپ نے رینیم کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں, اس کو ونڈو لیول لکھ دیں. تو اس طرح آپ اس کا نام وغیرہ وہ سارا چینج کر سکتے ہیں. اس پہ میں نے کوئی کریکٹر ڈال دیا. کسی بھی اگر کمانڈ آپ نے ایکٹیو کیا اس سے آپ نے نکلنا ہو تو آپ 2 times اسکیپ پریس کریں تو اس سے آپ نکل جاؤ گے. اس طرح یہ ونڈو لیول ہو گیا. اس میں اگر آئے گی تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے وہ بیم یوز کرنے میں کہ یا ایک جگہ پہ آپ چینج کر لیتے تو سارے جگہ پہ خود ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اس کو آپ یہاں سے پھر چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. تو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ لیولز کی کیا فائدے ہوتے ہیں, بنتے کس طرح ہے آٹوڈیسک ریوٹ میں. یس سر, تھینک یو سر. جو ابھی جو ہم اس کی بات کر رہے تھے فاؤنڈیشن کی, تو ابھی یہ 0 پہ ہے, اس کو 0 ایلیویشن دی ہوئی ہے. ابھی اگر میں نیچے آؤں گا تو یہ پھر اس میں آئے گا, نیگیٹو میں آئے گا. ابھی فار ایگزامپل میں 3 feet نیچے پہ یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں -3 feet پہ آیا ہوا ہے. ابھی اس کو میں فار ایگزامپل فاؤنڈیشن نیم دے دیتا ہوں, ہمارے ساتھ فاؤنڈیشن ہو گیا. ابھی جو گریڈز ہم نے لیول میں بنائے تھے وہ گریڈز ہم یہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں ایلیویشن میں. ابھی اگر ہم گریڈ بنائیں گے فار ایگزامپل یہ جو ہمارے پاس ایک گریڈ بن گئی, دوسری گریڈ ہم 12 feet پہ یہاں پہ بنا دیتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی بنا سکتے ہیں, پھر اس کی وہ لینتھ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو. اس پہ کلک کر کے آپ اس کو 12 feet کر دیں تو یہ بن گئی. پھر اگر آپ بار بار بنانا نہیں چاہتے ہو, کہتے ہو کہ پہلے والے کو کاپی کر کے ادھر کرنا چاہتے ہیں, تو گریڈ پہ کلک کریں یا موڈیفائی ٹیب پہ جائے, یا سے کاپی کر کے پھر سلیکٹ کریں, یا پہلے سلیکٹ کریں یا پہ کاپی پہ کلک کریں. اس کے ساتھ موو ہے, روٹیٹ ہے, یہ آف سیٹ ہے, پھر الائن ہے, اور یہ ساری ٹرم ایکسٹینڈ اور یہ ساری چیزیں. تو اس کو اگر آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں سیم اسی پہ, تو کاپی پہ کلک کریں, پہلے اس پہ کلک کریں, پھر جتنے ڈسٹینس پہ آپ نے جانا ہو. اب اگر آپ نے کوئی ویلیو انٹر کرنی ہو. جی جی, ہیلو سر. جی سر, ہم آٹوکیڈ میں شارٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل لائن کے لیے. جی جی, تو یہاں ریوٹ میں بھی فار ایگزامپل اس گریڈ کے لیے تو ہم شارٹ کٹ کی یوز کر سکتے کہ نہیں؟ جی جی, اس میں ڈائریکٹلی ہم آئیکن کو کلک کر کے لگانا پڑے گا؟ نہیں, شارٹ کٹس ہے اس کے, بہت سے شارٹ کٹس ہے, آپ خود سے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور بائی ڈیفالٹ جو آٹو ڈیسک آپ کو دے رہا ہے تو وہ شارٹ کٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے لیے وہ خیر ہے وہ بھی بتا دوں گا, ایک شیٹ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا, اس میں سارے شارٹ کٹس آپ کو دکھائی دیں گے کہ کون کون سے شارٹ کٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. سر آٹو ڈیسک میں تو سر آپ کو نیچے کمنٹ باکس نظر آتا ہے, یہاں سر کمنٹ باکس نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو جہاں پر آپ ڈرائنگ کر رہے ہو جو ڈرائنگ ایریا اسی میں آپ کو شو ہو رہا ہے. اس میں فار ایگزامپل ابھی یہاں پہ میں نے اس کو کاپی کرنا ہے
تو میں یہاں پہ کلک کر کے اس طرح کرتا ہوں تو یہ مجھے وہاں سے خود ہی ڈائمینشن میں بتا دیتا ہے کہ کتنی ڈسٹینس ہے. اور اس میں اس جو کمانڈ لائن ہوتی ہے جہاں میں ہم نے پٹ کرنا ہوتا تھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹلی ابھی میں کی بورڈ سے 12 انٹر کر لیتا ہوں تو خود اسی میں لکھ جاتا ہے. تو وہ اس کی جو کمانڈ لائن ہے وہ اسی جگہ پہ ہی ہوتی ہے, مطلب نیچے سے اس کے لیے کوئی کمانڈ لائن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی 12 فیٹ میں نے انٹر کر دیا تو اس نے خود یہاں سے اس طرح بنا دیا. صحیح ہو گیا؟ یس سر. ہیلو. اچھا ابھی یہ گریڈ ہمارے پاس بن گئی. ابھی فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وہ اس کی تیسری فلور لیول بھی بن جائے تو پھر سیم اسی طرح اسٹرکچر میں جا کے لیول میں آئے اور یہاں پہ آپ اس کی وہ دیکھ سکتے کسی بھی وہ پہ دے دے ڈسٹینس پہ, پھر اس پہ کلک کر کے اس کو آپ کوئی ہائٹ دے دے تو اس پہ بن جائے گا. ابھی اسی گریڈس کو آپ نے کسی لیول وغیرہ پہ دیکھنے تو اگر ہم یہاں پہ گراؤنڈ فلور میں آ جائے یہاں پہ تبھی یہ گریڈس ہمارے پاس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم وہ دوسرے گریڈ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو یہ گریڈ ہم بنا دیا, اس کو فار ایگزامپل ہم اے نام دے دیتے ہیں اور پھر سیم اسی کی کاپی ہم بنا لیں گے. ابھی کاپی آپ کرو گے تو اس کے ساتھ یہ والی آپشن ہے ملٹیپل والی. ملٹیپل کا یہ ہے کہ آپ کو بار بار ادھر کلک کرنا کی ضرورت نہیں ہوگی, ایک بار اس پہ کلک کر دے یہاں پہ ایک بہت ڈسٹینس پہ آ جائے اور پھر اس میں جسٹ ویلیو پٹ کریں. ابھی 10 فیٹ انٹر کر دیا, دوبارہ پھر 10 فیٹ انٹر کر دے تو ایک دوسری گریڈ بن جائے گی. تو اس طرح ہمارے پاس یہ ایک گریڈ بن جائے گی. تو یہ وہ ہو گئے کہ لیولز کس طرح بنتے, گریڈز کس طرح بنتے. پھر یہ ہے فاؤنڈیشن اور فوٹنگ ہم کس طرح وہ ماڈل کریں گے ریویٹ میں. تبھی یہ ہم گراؤنڈ فلور میں تو اگر ہم فاؤنڈیشن کی اس پہ آ جائے لیول فاؤنڈیشن کی اس میں ہم آ گئے ہیں ویو میں, یہ اسٹرکچرل پلین ہے اس کا. تو یہاں سے آپ فاؤنڈیشن پہ کلک کریں تو ہمارے پاس وال فاؤنڈیشن ہے, سلیب ہے, تو اسی ایگزامپل کے لیے ہم آئسولیٹڈ فاؤنڈیشن کرتے تھے. اس پہ اگر آپ جس بھی آئٹم پہ آپ ماؤس تو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے تو آپ کو خود سے بھی بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کس بارے میں اور یہ کس لیے یوز ہوتی ہے. اگر وال کو آپ دیکھ لیتے یہ وال کی وہ بتا رہا ہے, آئسولیٹڈ پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کو کالم کی فاؤنڈیشن کی بتا رہا ہے. تو اگر ہم آئسولیٹڈ یہاں پہ کلک کریں گے یہ بائی ڈیفالٹ یہ خود لوڈ کر دے گا. ابھی اس نے فوٹنگ ریکٹینگولر لوڈ کی ہے 72 انچ کراس 48 انچ کراس 18 انچ. لیکن اگر ہم نے یہ والی یوز نہیں کرنی, ہم نے اسکوائر فوٹنگ یوز کرنی ہے تو ایڈٹ ٹائپ پہ ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کی جو خود سے یہاں سے یہ فاؤنڈیشن تھکنیس وڈتھ اور لینتھ چینج کر سکتی ہے. ابھی اگر اس کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیں اور کوئی نیا ڈالے, فار ایگزامپل اس میں ہم 36 انچ کراس 36 انچ والا کرنا چاہتے ہیں, اس میں اس کی تھکنیس فار ایگزامپل ہم 6 انچز رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ نیم ہو گیا اس کا, اور اس کی پھر یہاں پہ آپ تھکنیس 6 انچز رکھتے ہیں, 36 انچز اس کی وہ ہو گئی, وڈتھ ہو گئی, اور سیم 36 انچز یہاں پر آپ لینتھ پٹ کر لیں. جب اوکے کریں گے تو یہ جو فاؤنڈیشن یہ اپڈیٹ ہو گئی. ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ 36 انچز کا 36 انچز کی فاؤنڈیشن ہے. ابھی آپ نے اس کو کہاں پہ وہ کرنا ہے, مطلب کیسے آپ نے اس کو ماڈل کرنا ہے, کیسے پٹ کا پلیس کرنا ہے اپنے گریڈ میں. تو گریڈس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہم نے گریڈز نہیں بنائے ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اس کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے. ابھی گریڈ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے, خود سنیپ ہو جاتا ہے, سینٹر پہ سنیپ ہو گئے دونوں گریڈس کی. لیکن یہ ہمارے پاس ساری گریڈس ہے, ہم نے جیومیٹریکل بنانا ہے تو ہم یہاں پہ ایڈ گریڈس کر سکتے ہیں. یہ خود سے اگر جو گریڈز ہم سلیکٹ کریں گے جہاں پہ گریڈ انٹرسیکٹ ہو رہا ہو, اس کی آئیکن سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ ادھر ہی ایک وہ بنا دے گا, فاؤنڈیشن بنا دے گا. اگر ہمارے پاس یہاں پہ پہلے سے کالمز ہوتے ہم کالم پہ کر دیتے تو خود سے کالم کی نیچے پھر جتنی کالمز ہم سلیکٹ کر لیتے اس کی نیچے یہ وہ بنا دیتا, فاؤنڈیشن بنا دیتا. ہم آئسولیٹڈ فاؤنڈیشن پہ دوبارہ جاتے, اس کیس میں ہمارے پاس گریڈ ہے تو ہم ایڈ گریڈس کر دیں گے اور یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ ہم یہ والے کنٹرول کو ہولڈ رکھ کے یہ والے گریڈ سلیکٹ کر لیں, پھر یہ والے سلیکٹ کر لیں, تو اس نے خود ہر ایک گریڈ کے انٹرسیکشن پہ ایک ایک آئسولیٹڈ فاؤنڈیشن بنا دی. اس کو ہم فنش کر دیتے ہیں. تو اس کی اگر ہم 3D ویو میں آ جائے یہاں پہ تو یہ فاؤنڈیشن اس نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے.
یہ جو ہمارا ٹوپو ہم نے بنایا تھا اس نے فاؤنڈیشن یہاں پہ بنائی تھی. ابھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹوپو ہے اس میں اور اس فاؤنڈیشن جو ہماری بنی ہوئی ہے اس کے لیے یہ ایکسکیویشن ہو جائے, کیونکہ اوبیسلی آپ نے تو ایکسکیویشن کرنی ہے. تو آپ اس کی سائٹ ویو پہ یہاں پہ آ جائے, اور سائٹ ویو میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹوپو یہاں تک بنی تھی. تو اس میں یہ ٹوپو تھوڑی ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں وہاں تک, پلیس پوائنٹ سے یہاں پہ پوائنٹ پلیس کر لیتا ہوں. یہ بھی فار ایگزامپل 4 فیٹ پہ میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ابھی یہ دیکھیں کہ یہ ٹوپو سرفیس ہے ہمارے پاس, اور ہماری جو بلڈنگ ہے وہ یہاں پہ کنسٹرکٹ ہونے والی ہے. تو اسی جگہ کو ہم نے ایکسکیویٹ کرنا ہے. تو ہم ماسنگ اینڈ سائٹ پہ آ جائیں گے. تو یہاں پہ آپ ہمارے پاس وہ ہے بلڈنگ پیڈ ہے, اس سے ہم بنا سکتے ہیں. پراپرٹی لائن بھی ہے. پراپرٹی لائن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی پراپرٹی لائن کتنی ہے, مطلب آپ کی پلاٹ ایریا کتنی ہے جہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, وہاں سے آپ سائٹ پہ نہیں جا سکتے, کسی دوسرے کے پلاٹ ایریا میں نہیں جا سکتے. تبھی اگر ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں کہ یہی والی ہماری وہ ہے, اس میں اگر ہم یہ چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کو 25 فیٹ کر دے فار ایگزامپل, اس کو بھی 25 فیٹ کر دیں. اس کو پھر آپ یہاں سے اگر لیفٹ سائڈ سے آپ ڈریگ کر کے وہ کرو گے, سلیکٹ کرو گے, تو یہ سلیکشن کے اندر جو سی چیز آئے گی اسی کو سلیکٹ کریں. اگر رائٹ سائڈ پہ کرو گے تو جسٹ جو جس کو یہ ٹچ کرتا ہوگا اس ساروں کو سلیکٹ کرے گا. تو ہم ان ساروں کو سلیکٹ کر دیتے ہیں لیفٹ سائڈ سے, پھر موو کے کمانڈ سے اس کو موو کر لیتے ہیں, اور اسی کی یہاں سے لے کے اس کو ہم نے اس گریڈ پہ آ کے پلیس کر دیا. اور ابھی ہم نیچے بھی اس کو لانا چاہتے ہیں تو دوبارہ موو کریں گے, اور اسی کی اس لائن کے سینٹر سے ہم اس کو گریڈ کے والے سے سیم کر دیں گے. تو ابھی اب ہمارے پاس پراپرٹی لائن بن گئی. تو ابھی ہمیں اس میں آسانی ہوگی کہ ہم اگر جو بلڈنگ پیڈ ہم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آسانی سے بن جائے گا. تو اب سیم یہاں پہ بلڈنگ پیڈ پہ کلک کر دیں, اور اسی طرح اسکیچ کر کے ہماری بلڈنگ اسی پراپرٹی لائن کے اندر آئے گی. تو یہاں پہ ریکٹینگولر میں نے سلیکٹ کر لیا ہے, پراپرٹی لائن پہ آپ اسکیچ کر لیں, اور اس میں آپ وہ دے دیں کہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے, آف سیٹ اس کی لیول سے آف سیٹ اس کی کتنی ہے. تو اس کو آپ فار ایگزامپل لے دیتے ہو کہ یہ -3 فیٹ ہمارے پاس یہ اس کی وہ ہوگی, گراؤنڈ فلور سے نیچے چلی جائے گی یہ. تو اس کو اپلائی کریں گے ہم. ابھی اس کو اگر آپ 3D ویو میں دیکھو گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 3 فیٹ نیچے جا کے ہمارے پاس یہ ایکسکیویشن کی ہوئی ہے, اور یہ ایک بلڈنگ فلیٹ بنایا ہوا ہے. تو جنرلی جب ہم کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کرتے تھے تو ہم اس سے پہلے گراؤنڈ کو وہ کر دیتے, ایکسکیویشن کر دیتے. پہلے ہم لے آؤٹ ڈال لیتے ہیں جس طرح ہم نے گریڈز کا ڈال دیا, سیم اس طرح ہم گراؤنڈ میں وہاں پہ لے آؤٹ ڈال لیتے ہیں چونے سے یا کسی اور چیز سے لائم, اور پھر اس کے بعد ایکسکیویشن کر لیتے. پھر ہم ایک اس کی وہ کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس گراؤنڈ ہوتی ہے اس کو پھر ہم نے مکس فل کر دیتے ہیں. سمجھ نہیں ہے آپ کی بات. یہ سر فائن, ٹھیک ہے سر. ہم وہ کر دیتے ہیں جس طرح ہم لیول کر دیتے ہیں گراؤنڈ کو, اگر اس میں کوئی انڈولیشنز وغیرہ تو اس کو ہم لیول کر دیتے ہیں, یا کوئی 3 سی وہ لیئر ڈال دیتی ہے پی سی سی کی, فار ایگزامپل ہم 3 انچ کی پی سی سی وغیرہ ڈال لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ بن جاتی ہے. تبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایکسکیویشن ہو گئی, اور جو ہم نے وہ بنائے ہوئے تھے فاؤنڈیشنز, تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آئسولیٹ فاؤنڈیشن دکھائی دے رہی ہے. ابھی یہ فاؤنڈیشن ہو گئی, تو اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے ہم فاؤنڈیشن ویو اس پہ آ جائیں گے. یہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن تھی, اب ہم نے کالمز بنانے ہیں. تو سیم اسی اسٹرکچر ٹیب میں چلے جائیں گے, کالم پہ یہاں پہ کلک کر دیں. یہ خود سے بائی ڈیفالٹ ایک اس نے ڈبلیو شیپ کالم اٹھایا ہوا ہے. تو ہم ریکٹینگولر کنکریٹ کالم دینا چاہتے ہیں, تو یہ 12x18 میں سلیکٹ کر لیا. ابھی چاہتا ہوں کہ یہ چینج کر دو, تو یہاں سے آپ ایڈٹ ٹائپ میں کر کے اس کو سیم جو ہم فاؤنڈیشن کے چینج کیا تھا اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. نام اس کا فار ایگزامپل ہم رکھ دیتے 12x12, یہاں سے اس کو بھی 12 انچز کر لیتے ہیں. تو 1 فیٹ کراس 1 فیٹ ہو گیا. اور ابھی ہم نے سیم جس طرح ایڈ گریڈس کیا تھا اس طرح ہم یہ بھی کر لیتے ہیں, اور ان ساروں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یہ کالمز یہاں پہ بن گئے ہیں.
ابھی یہ کہا ہے کہ اسٹرکچر فاؤنڈیشن ول بی موو ٹو دا باٹم آف دا کالمس. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنایا ہوا تھا اس میں آپشن تھا کہ ہم اس کو کالم پہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. ابھی جیسے ہم نے کالمس بنائے تو فاؤنڈیشن اس کے ریلیٹڈ خود سے موو ہو گئی ہے. تو اگر یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو بہت نیچے چلی گئی ہے, یہ فاؤنڈیشن بہت نیچے آ گئی ہے, لیکن ہمیں یہ نیچے نہیں چاہیے, اس لیے ہم اس طرح کر لیں گے کہ ساری کالمس کو سلیکٹ کر لیں گے. آپ اس طرح بھی کر سکتے اور سب کچھ سلیکٹ کر لیں اور پھر یا فلٹر سے جو چیزیں آپ کو چاہیے, فار ایگزامپل اس کیس میں ہمیں جسٹ اسٹرکچر کالمس چاہیے تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے 9 کالمس جو ہے, اور اس کی یہاں پہ پراپرٹیز چینج کر لیں گے. بیس آف سیٹ اس کا ہم نے فاؤنڈیشن رکھ دیا اور اس کو ہم دے دیتے ہیں کہ یہ 3 فیٹ تک اوپر چلی جائے گی. تو اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں, یہ فاؤنڈیشن سے 0 ہوگا, 6 انچز ہوگا کیونکہ 6 انچز ہم نے فاؤنڈیشن کی وہ دی ہوئی ہے, تھکنیس دی ہوئی ہے. اور ٹاپ آف سیٹ اس کا ہم کیا رکھ دیتے ہیں, ٹاپ آف سیٹ ہم اس کا گراؤنڈ فلور رکھ دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس فار ایگزامپل بیم کی جو ہمارے پاس تھکنیس ہے وہ 18 انچز ہے تو اس کو ہم -18 انچ رکھ دیتے ہیں. تو 6 انچ فاؤنڈیشن جب ہوگا وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور گراؤنڈ فلور سے 1 فیٹ 6 انچز نیچے تک ہمارے پاس ایک کالم ہو جائیں گے. اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ ابھی یہاں پہ اپڈیٹ ہوئے ہیں. تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے, اس کے اوپر کالمز بنی ہوئی ہے. ابھی ہم دوبارہ سے فاؤنڈیشن لے آؤٹ میں چلے جاتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم نے بیمز بنانے ہیں. تو یہ لیولز اینڈ گریڈ لے آؤٹ ہو گئے, پھر اس کے بعد فاؤنڈیشن کالمز ہو گئے. ابھی بیمز ہم نے کرنی ہے تو سیم اسی طرح بیم کی ٹیب پہ جائیں گے. بیم کی ریکٹینگولر ہم نے فار ایگزامپل 12x24 سلیکٹ کر دی, تو اس کیس میں نے 18 انچ کیا تھا تو اس کو بھی چینج کر لیتے ہیں یہاں سے, اور اس 2 فیٹ کو 18 انچز کر دیتے ہیں, 1 فیٹ 6 انچز ہو گیا. اور ابھی یہاں پہ اس کو ہم وہ اس کی آف سیٹ وغیرہ یہ والی ساری ویلیوز ہم چینج کر سکتے ہیں. کون سی لیول پہ ہم نے لے کرنی ہے, ہم فاؤنڈیشن پہ کرنی ہے. اور زیڈ آف سیٹ اس کا ہم نے کیا دینا ہے, اس کا ہم نے فار ایگزامپل زیڈ آف سیٹ اس کو ہم گراؤنڈ فلور پہ کر دیتے ہیں, اور زیڈ اس آف سیٹ میں اس کو ہم دے دیتے ہیں -18 انچ دے دیتے ہیں. تو یہ گراؤنڈ فلور سے اسٹارٹ ہوگا, گراؤنڈ فلور میں ہم اس کو ڈال دے رہے, اور گراؤنڈ فلور سے 1 فیٹ 6 انچز نیچے یہ بیمز بنیں گے. تو یہاں سے آپ اس کو بس اس سینٹر لائن سے اس سینٹر لائن تک ڈرا کر لیں. سیم اس کو اپنے یہاں پہ نیچے پھر کاپی کرنا ہے تو یہاں پہ بنا دیتے ہیں, پھر تینوں کو کاپی کر دیتے ہیں. اسکیپ 2 بار پریس کریں گے تو کمانڈ سے نکل جائیں گے. اب اس کو ابھی آپ کاپی کر لیں یہاں سے اور اس پہ کلک کریں, یہ آ جائے گا, اور اس پہ کلک کریں تو یہ آ جائے گا. ابھی یہ سیم والا ہے, اس کو آپ نے اسی گریڈ پہ لانا ہے تو آپ یہاں پہ میرر سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. میرر کر دے, پھر درمیان میں ایک لائن کر دے تو یہ اس لائن کی یہاں پہ اس کو میرر کر دے گا. اس کو ہم نے کاپی کرنا ہے درمیان میں بھی, تو یہ اس طرح کاپی ہو جائے گا. ابھی باقی ویوز میں بند کر دیتا ہوں اس کو, ساتھ میں 3D کے ساتھ دیکھ لیتے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز ہو رہی ہے. ابھی جس طرح وہ شارٹ کٹ کی بات آپ نے کی تھی, تو یہاں پہ ویو ہے, یہ ٹائل ویوز ہے, تو اس کو میں ڈائریکٹلی WT سے بھی کر سکتا ہوں. اگر WT میں پریس کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دونوں ویوز شو ہو گئی. یہ ابھی اس کی آپ وہ دیکھ لے تو یہ ہمارے پاس نیچے بنا ہوا ہے, یہ جو بیم ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک گراؤنڈ فلور پہ بنا ہوا ہے, اور اس کی ون فیٹ 6 انچز اس کو ہم 0 کر لیتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر اس لیول پہ آ گیا. تو یہ جو کوئک پراپرٹیز ہے اس میں آپ انڈیویجول بیم کی وہ پراپرٹیز چینج کر سکتے ہیں. ابھی اس بیم کو ہم نے سلیکٹ کر دیا, یہ نیچے تھا تو اس کی جو زیڈ آف سیٹ ہے اس کو ہم نے 0 کر دیا تو یہ اب بالکل گراؤنڈ فلور لیول پہ آ گیا. ابھی اس طرح اگر ہم اس کی بالکل پراپرٹی چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نے ٹائپ پراپرٹیز میں پھر کرنا ہوگا. اس پہ کلک کریں گے, ایڈٹ ٹائپ پہ جائیں گے, اور پھر
ٹائپ پراپرٹیز جو ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی چینج وغیرہ کر دیتے اس کے اگر 1 فیٹ 6 انچز کو میں کوئی دوسری ویلیو دے دیتا ہوں 12x18 تو یہ 12x18 کی جتنی بیمس ہوں گے وہ سارے چینج ہو جائیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں 3 انچ کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے سارے بیمس تھے وہ سارے اپڈیٹ ہو گئے. یہ والا بھی چینج ہو گیا. اگر اس کو میں 0 کر دیتا ہوں تو آپ کو دکھائی دے گا. تو یہ ساری بیمز جو ہے وہ چینج ہو گئے. اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ 18 انچ لکھ دیں گے. تو ٹائپ پراپرٹیز میں ہم جو چینج کریں گے وہ اسی آئٹم کی جتنی وہ ریپلیکیٹ ہوا وہ ساروں میں چینج ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اس میں کر دیتے کوئک پراپرٹیز میں چینج کر دیتے تو صرف اسی آئٹم جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا اسی میں چینج ہوگا. ابھی ہم یہ گراؤنڈ فلور میں کام کر رہے ہیں تو ہم گراؤنڈ فلور پہ آ جائیں گے اور یہ دونوں بیم ہم نے کر لیے. اسی بیمس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے, کنٹرول ہولڈ رکھ کے اور سلیکٹ کریں گے تو یہ سارے سلیکٹ ہوتے جائیں گے. اس کو ہم یہاں سے 0 کر لیں گے, اپلائی کریں گے تو یہ یہاں پہ اپنے لیول پہ آ گئے. تو اس طرح یہ بیم ہم وہ کر سکتے ہیں ریوٹ میں. تو ڈفرینٹ اس کی اور بھی چینجز وغیرہ اگر آپ اس پہ کلک کریں اور اس کی پراپرٹیز میں چینج کرنی ہے یا کوئک پراپرٹیز ٹائپ پراپرٹیز میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ دھیرے دھیرے ایکسپلور کر جائیں. اس کے بعد ہم نے اس پہ سلیب ڈالنی ہے تو ہم گراؤنڈ فلور میں یہاں پہ آپ اسٹرکچر میں آ کے سلیب پہ کلک کریں تو اس نے خود سے 6 انچ. جی ایکسکیوز می سر. سر جی سر. جی سر میں سن رہا ہوں. سر سر یہ جس طرح ایک ہم لیول مطلب یہاں پہ ہم نے سر سیپریٹ بیم پرووائڈ کیے نا, جی جی تو انٹرسیکشن پہ تو یہ اس کو جوائن کرنا پڑے گا سر. سمجھ نہیں آئی. تو اس کے لیے ہم کمانڈ اپلائی کریں گے کہ سر جس طرح ہم نے اپنے سر مطلب 3 آئسولیٹڈ بیم پہ بیم رکھا ساری کے فاؤنڈیشن پہ بیم رکھ دیا سر, پھر اس کی جی کاپی بنا دی. جی جی تو انٹرسیکشن پہ تو ہمارے ساتھ پھر جب ہم ری انفورسمنٹ کریں گے تو وہاں پہ کنجیشن آئے گی. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم اس کو جوائن نہیں کریں گے کہ نہیں؟ وہ کر سکتے ہیں. تو مطلب بہت سی چیزیں جس میں ابھی تو ہم جسٹ وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ 2 بیم جو ہم نے بالکل گریڈ کی وہاں سے کی ہے تو ان کی درمیان وہ آئے گی. اگر ہم اس میں فاؤنڈیشن ری انفورسمنٹ ڈال لیتے تو اس کی ری انفورسمنٹ اور اس دونوں کی ری انفورسمنٹ انٹرسیکٹ کرے گی. تو وہ اگر آپ نے اسٹرکچر ڈیٹیلنگ پھر اس کی کرنی ہے تو آپ نے پھر اس کو دونوں بیمز کو انٹرسیکٹ نہیں کرنا ہوگا. مطلب اس کو آپ نے اس کی جو کلیئرنس وغیرہ ہے وہ آپ نے پھر صحیح سے دینی ہوگی. تو اس میں جسٹ ہم اسی کیس میں جسٹ ماڈلنگ کر رہے ہیں تو اس لیے اس کی وہ اتنی ڈیٹیل میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی اسٹرکچر ڈیٹیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہوگا کہ آپ کی بیم جو ہے وہ کراس نہ ہو جائے, مطلب ایکسٹرا مٹیریل اس میں نہ آ جائے, 2 بیم کی ایک جگہ پہ یوز نہ ہو جائے. اس طرح Is it clear? Hello? آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے کلیئر سر. اچھا صحیح ہے. تو یہ اس طرح بیمز تھے. ابھی ہم نے سلیب کی وہ ماڈلنگ کرنی ہے تو سیم اسٹرکچر میں آ کے سلیب پہ کلک کریں گے. بھی سیو اس کو کر رہتے لیکن سیو کرنا ٹھیک رہتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کو جو بھی آپ نیا اسٹیپ کرتے تو اس کے بعد سیو کرتے جائے تاکہ اگر کوئی لائٹ وغیرہ کی ایشو آئے یا کوئی سافٹ ویئر وغیرہ بند ہو جائے تو آپ کی جو پروگریس ہے وہ خراب نہ ہو جائے. یا سیم آپ ڈفرینٹ آپشنز ہے. اگر آپ پک لائنس کر لیتے ہو وہ بنا دیتے ہو, ریکٹینگولر بنا دیتے ہو, جو بھی کرتے ہو. فار ایگزامپل اس کیس میں ہم لائن ڈرا کر لیتے, اس کو یہ لائن ہم نے ڈرا کر دی. اگر ہم پک لائنس کرتے تو یہاں پہ ہم لائن بھی پک کر سکتے. اس طرح اگر ڈائریکٹلی ریکٹینگولر یہ بنتا ہے تو جسٹ ڈائریکٹ ریکٹینگولر سلیکٹ کر دے, وہاں سے اس کی جیومیٹری بنا دے. تو یہ اس نے گراؤنڈ فلور پہ یہ والی سلیب بنائی ہوئی ہے. تو یہاں تک یہ
کالم سلیب ہو گئی. ابھی اسٹیئرس کی ہوئے تو اس لیے ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کالمز بنا دیتے ہیں اسی میں تاکہ اس میں اسٹیئرس بھی دکھائے جائے. تو یہ ہم ہائٹ پہ کر دیں گے. ڈیپتھ کی اگر ہم کریں گے تو جس میں جتنی ویلیو ہم دیں گے تو وہ اسی اتنی ڈیپتھ میں جائے گا. اگر ہم ہائٹ کریں گے تو یہ پلیسمنٹ جہاں پہ ہم پلیس کر رہے ہیں وہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور جتنا ہم نے اس کو ویلیو دی ہوگی جتنی تو اتنی ہائٹ پہ جائے گا. اب ہم اس کو فرسٹ فلور تک کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہم کالمز لگائیں گے تو گراؤنڈ فلور سے اسٹارٹ ہوگی اور فرسٹ فلور تک چلی جائے گی. تو یا گریڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ. تو اس نے فرسٹ فلور تک یہ والی وہ بنا دی کالمز بنا دی. ابھی یہ 6 جو کالمز ہے یہ والی یہ ہمارے پاس اگر سیکنڈ فلور میں بھی آ رہی ہے تو یہاں سے آپ اس کو وہ سلیکٹ کر دیں. یہاں سے موڈیفائی کی ٹیب میں کاپی پہ کلک کریں گے. اگر ہم پیسٹ کی آپشن میں الائن ٹو سلیکٹڈ لیولز کریں گے تو جو ہم نے کاپی کیا اس کو اگر ہم نے سیم ریپلیکیٹ کرنا ہے دوسری لیولز میں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کو ہم الائن ٹو سلیکٹڈ لیولز میں یہ فرسٹ گراؤنڈ فلور تھے ہم فرسٹ فلور میں کرنا چاہتے ہیں تو کلک کریں گے. سوری دوبارہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ والا ہے تو یہ ہم نے سیکنڈ فلور کا یہ سلیکٹ کر لیا تو یہ والا تھا تو اس نے وہاں سے وہاں تک جو بیم تھی وہ سیم اسی لیول میں کاپی کر دی. ابھی سلیب جو ہے ہم نے سیکنڈ اس میں سلیب بنانا ہے تو اس کے لیے اس کے ویو پہ ہم چلے جائیں گے پلین ویو پہ اور یہاں پہ دوبارہ اسٹرکچر میں آ کے سلیب پہ یا فار ایگزامپل ہم نے سیم ریکٹینگولر سلیب یہاں پہ کاسٹ کرنا ہے. ابھی اس کی جو لیول ہے یہ ہم نے غلط لیول پہ کیا تو اس کو ہم فرسٹ فلور پہ کر دیں گے تو یہ یہاں پہ اس طرح نیچے فلور پہ آ گیا. تو سٹیئرز میں اب اگر فار ایگزامپل یہاں سے گراؤنڈ فلور سے ہم نے فرسٹ فلور تک سٹیئرز بنانی ہے یہاں پہ اس کے لیے اوپننگ چاہیے ہوتی ہے تو آپ اسی جیومیٹری کو سلیکٹ کر دیں یہ فلور کی اور ایڈٹ اسکیچ میں آ جائے تو یہاں پہ آپ اس کی اسکیچ ایڈٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگلی جہاں پہ جتنی اوپننگ آ رہی. فار ایگزامپل یہاں سے اوپننگ آ رہی ہے اس کالم سے اس کالم تک اور پھر اس کی اکارڈنگلی یہاں پہ آ رہی ہے. اس کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں تاکہ ٹرم کمانڈ بھی یہاں پہ دیکھ لے. تبھی 2 لائن انٹرسیکٹ کر رہی ہے ہمیں اس کو ٹرم کرنا ہے تو یہاں پہ ٹرم اینڈ ایکسٹینڈ کمانڈ پہ کلک کریں گے اور پہلے آبجیکٹ کو کلک کریں گے اور دوسری جو ہم نے سسٹین رکھنی ہے اس پہ کلک کریں گے تو جو اضافی پارٹ ہوگا وہ اس سے کٹ ہو جائے گا. سیم یہاں پہ کر دیں گے اس سے یہ بھی کٹ ہو جائے گا. ابھی اگر اس کو ہم اپلائی کر دیتے تو یہ والی پورشن جو تھی سلیب کی وہاں سے ختم ہو گئی. ابھی سٹیئرز بنانے ہیں تو ہم نے گراؤنڈ فلور سے اگر فرسٹ اس میں سٹیئرز کرنے ہیں اس کو ری نیم کر دیتا ہوں. تو گراؤنڈ فلور پہ اب یہاں پہ آ گئے ہے. یہاں پہ سٹیئرز کی لیے اب اگر ہم نے اس میں اسٹرکچر سٹیئرز بنانے یا آرکیٹیکچر سٹیئرز بنانے تو یہاں سے جو اوپننگ ہم نے کی ہے یہاں پہ ہم اس طرح یہاں سے اسٹرکچر کریں گے وہ سٹیئرز بنائیں گے. اس کے لیے پھر آپ نے وہ دیکھنی ہوتی ہے اس کی ہائٹ اور اس کو اگر 10 فیٹ ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کتنے سٹیئرز اس کی بنیں گے. اور
اتنے اس پہ آپ نے رائس کی ہائٹ دینی ہوگی کہ کتنی اس کی رائس کی ہائٹ ہے، مطلب ایک اسٹیئر کی ہائٹ دوسری اسٹیئر سے کتنی ہے، اور اس کی ویڈتھ کتنی ہے، اور اس کی لینتھ کتنی ہے. تو 6 انچز اور ہائٹ 1 فیٹ اس کی وہ ہوتی ہے، ویڈتھ ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، ویڈتھ ہوتی ہے، اور پھر 4 فیٹ یا 3 فیٹ 6 انچز اتنی اس کی ہم لینتھ رکھتے تھے. تو یہ ہو گیا. ابھی میرے خیال سے ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ جو باقی وہ ہے اسٹیئرز. اور جی سر. سر اس میں ایک مسئلہ آ رہا جی ہے سر. جب ہم ایک لیول سے دوسرے لیول میں جاتے ہیں نا